الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقال الله سبحانه وتعالى فأما السائل فلا تنهر آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. اس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو. جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو.
اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، کر خاموش رہتا ہوں کلے جاموں کو آتا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آپ لوگوں کا سب سے پہلے اللہ کے بعد سب سے پہلے شکر خدا کا، پھر آپ حضرات کا شکریہ، خصوصاً حضرت مولانا قاری عبید اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، جن کی وساطت سے یہاں میں آپ حضرات کی خدمت میں، آپ حضرات کی ایمان کی حالت میں آپ کے چہروں کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا، اور میرے لیے اگر اللہ قبول فرما لے تو یہی نجات کا ذریعہ ہے کہ مجھے آپ لوگوں کے چہرے کی زیارت کا موقع ملا۔ باقی بھائی بات میں نے وہی آپ حضرات سے کرنی ہے جو اب سے 2 گھنٹے پہلے آپ علماء اکرام صلحاء سے اور اسی طریقے سے مشائخ اعظام اور نعت خوان قرہ حضرات کی زبانی سنتے آئے ہو۔ کسی نے عربی میں سنائی، کسی نے آپ کو سرائکی میں، کسی نے اردو میں، بات وہی کی، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی مبارک طریقوں کو پوری دنیا کے اندر عام کر دو، اور ان طریقوں کے بغیر نہ دنیا کے اندر گزارا، نہ قبر میں گزارا، نہ میدان محشر۔ نہ یقین آتا جاؤ اپنے قبرستان چلے جاؤ تمہاری اس بستی میں جہاں مرحوم غلام یاسین صاحب نور اللہ مرقد و رام فرما رہے ہیں، بھائی ضیاء اللہ ثناء اللہ صاحب اللہ ان کے برکت عطا فرماوے کہ جنہوں نے آج اپنے ابا کو آپ حضرات کو بلا کے خیر والے کام میں یاد کیا، اگر اللہ قبول فرما لے تو ان کی نجات کے لیے یہی عمل کافی ہو جائے گا۔ جاؤ قبرستان جاؤ اور حضرات سے پوچھو کہ عبدالحنان بیٹھا ہوا ہے، وہ آ کے اونگی بونگی سی مار رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ قبر والوں سے پوچھ کے آؤ کہ تم دنیا کے اندر اتنی چیزیں چھوڑ کے آئے تو کیا کوئی بھی چیز تمہارے کام آئی، اولاد میں، بیوی میں، بچوں میں، اور اسی طریقے سے پیسے میں، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں؟ تو تمام قبر والے کہیں گے میرے سے بھی پوچھ، میرے سے بھی پوچھ، میرے سے بھی پوچھ۔ میں نے کہا جی سارے اجتماعی طور پہ بتاؤ کہ تمہاری قبر میں تمہارے کیا کام آیا، جا کے کہہ دینا جس طرح ہم دھوکے کی زندگی گزار کے آئے تو ایسے دھوکے کی زندگی گزار کے نہ آنا۔ ہم سمجھے تھے مال پہ عزت ملے گی اور کاروبار پہ اور شخصیت پہ اور ووٹ پہ عزت ملے گی، ہم سمجھے تھے رقبہ زیادہ بنا لیں عزت ملے گی، لیکن قبر میں آئے تو فرشتے نے گھور کے دکھایا تو ہم نے اپنا بیان اسی وقت بدل دیا۔ ہم نے کہا غلطی ہو گئی معاف کر دو، ہم تو سمجھے کہ دنیا کمائیں گے عزت ملے گی اور قبر میں ڈالر ریال پاؤنڈ کام آئے گا، پتہ لگا نہ ڈالر کام آیا نہ ریال کام آیا، ہم سے غفلت ہوگی۔ ایک مرتبہ واپس دنیا میں بھیج دو، لے کے آئیں گے اور دنیا والوں کو بتائیں گے قبر میں ڈالر پاؤنڈ کام نہیں آتا، یہاں تو محمد رسول اللہ کا طریقہ کام آتا ہے۔ اور ایک آپ حضرات سے عرض کر دوں، جس طرح ہمارے بڑے علماء کو نکال کر والدین کو نکال کے اور اسی طریقے سے نیک لوگوں متقیوں کو قرآن کے وارثوں کو نکال کر جتنے قبرستان میں لیٹے سارے بے وقوف لیٹے ہیں، کوئی عقل مند ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ میں نے کہا جاؤ قبرستان میں دیکھو اتنا 2-2 ہزار روپے کا بڑا کتبہ لگا ہوا ہے، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، فلق ناس، آیت الکرسی، درود شریف۔ میں نے جا کے کہا، میں نے کہا چاچا، بابا، تایا، بھائی، اماں، یہ تم کیا کر کے آئے، یہ کیا کر کے آئے؟ انہوں نے کہا غلطی ہو گئی، جو چیز ہمیں قبر کے اندر ساتھ لے کے جانی چاہیے تھی وہ ساری قبر کے اوپر ہی چھوڑ کے آ گیا۔ اب تصور کیا ہے کہ کوئی آئے گا اپنا ہو یا پرایا، کوئی آئے گا یہ کتبہ پڑھے گا اور ہاتھ اٹھا کر گا اللہ اس کے لیے مغفرت فرما دے۔ میں نے کہا ٹھہر جاؤ۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، میرا دوست بھی بڑا اچھا ہے، رونے لگ گیا۔ میں نے کہا کیوں رویا بھائی، کچھ چیز چاہیے کہ نہیں؟ میں نے کہا کیوں رویا؟ کہا باپ کو مرے 10 سال ہو گئے، قبرستان گیا تھا، ڈھونڈ کے تھک گیا، میرے ابا کی قبر ہی نہیں مجھے ملی۔ میں نے کہا بھائی پھر تو تم ساری غفلت کی زندگی کے اندر ہو، جب اسے باپ کی قبر نظر نہیں آئی تو تیری قبر پہ کتبہ اسے کہاں نظر آئے گا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا میاں کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی جو یہ چیز 4 آیتیں لکھی انہیں پکا لو، انہیں پکا لو، یا اللہ، یا محمد، یا حی یا قیوم لکھا، اسے اتنا پکاؤ کہ قبر کے اندر جب فرشتہ پھاڑے کفن کو تو دیکھ کے کہہ دے اللہ 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 اللہ، تو فرشتہ کہ چلو کام بن گیا میرے۔ ایک چیز اور قبر کے اندر لے کے جانی ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم لے جانا۔
حضرت اقدس پیر ناصر خاکوانی صاحب فرما رہے تھے، فرمانے ایک آدمی نے خواب بیان کیا، کہنے لگے میں مر گیا، جب قبر کے اندر مجھے اتارا فرشتے آئے اور ایک فرشتے نے کھینچا میرا کفن اور دوسرے نے مارا منہ پر تھپڑ زور سے۔ انہوں نے کہا سوال بعد میں پوچھیں گے، پہلے بتا داڑھی کہاں چھوڑ کے آئے؟ یا یہ نہ دیوبندیوں کی، نہ بریلویوں کی، نہ سنیوں کی، نہ جمیعت کی، نہ سپاہ کی، نہ ترمذیوں کی، نہ سیفیوں کی، نہ نقشبندیوں کی، نہ قادریوں کی، یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پتہ ہے معراج کی رات حضور تشریف لے گئے، جب پہنچے اوپر ساتویں آسمان سے اوپر، اور حاملین عرش الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، 8 ہیں اللہ کے عرش کے ستون اور 8 فرشتوں نے ایک ایک ستون تھام رکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں گزرا فرشتوں نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے اور آسمان کی طرف اللہ کی طرف دیکھنے سبحانک کتنا پاک ہے تو جس نے ان کے چہرے پر داڑھی سجائی اور ان کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ یہ فرشتوں نے۔ چلو بھائی اس پروگرام کا جو خرچہ مجھے نہ دو، تم لے لو، ایک آدمی لے لے جس نے آج سنت رسول کٹائی ہے، یہ جتنے یہاں سے مجھے لفافے پیسے ملیں گے لے جا میری طرف سے، اور اس نائی کے پاس جا کے کہ یہ رکھ لے، وہ مجھے بال واپس کر دے۔ اللہ کی قسم نہیں دے سکتے، گمشدہ چیز تمہیں ملے گی، بچہ واپس مل جائے گا، کاغذات تمہیں پیسے واپس مل جائیں گے، یہ داڑھی پتہ نہیں کہاں ہوا کہاں اڑا دیا۔ اب جب سب کچھ ہاتھ سے کھو دیا، اب کہہ رہے جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفائے منا کے لا۔ اتنی ہٹ درمی کے باوجود اب بھی ہوا کو کہہ رہا تو جا، خود مسلح پہ نہیں بیٹھ رہا کہ بھائی، اب بھی ہوا جائے تو کیوں نہیں بیٹھتا مسلح پہ، تیرے پاس وقت نہیں ہے؟ عالمو جاہلو قاریو متقیو پرہیزگارو مصلی سب کا سانجا ہے، جیسے رب علماء کا صلحاء کا ویسا رب گناہگاروں کا۔ جب اس نے معافی کا اعلان فرمایا، نیکو لوگوں کو نہیں بلایا، متقیوں کو نہیں بلایا، حافظوں کو نہیں بلایا، قاریوں کو نہیں بلایا، خانقاہوں والوں کو نہیں بلایا، مدرسے میں پڑھنے والوں کو نہیں بلایا، الہ العالمین نے مہربانی فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، گناہگاروں تم آ جاؤ جنہوں نے اپنے گناہ اتنے سارے اکٹھے کر لیے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے ان کے گناہ اونچے ہو گئے، مٹی ریت کے ذرات سے زیادہ ہو گئے، درختوں کے پتے گن لیے لیکن گناہ نہ گن سکا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، الہ العالمین میں تو اپنے علاقے کا چودھری، میں تو اپنے علاقے کا نمبردار، میں تو اپنے علاقے کا بڈیرا، پروردگار عالم کیا میں روتا اچھا لگوں گا، تیرے دربار میں ہاتھ جوڑتا اچھا لگوں گا، میں کہوں گا معافی معافی، لوگ کہیں گے چٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑی پگ باندھ رکھی ہے اور یہ معافی مانگ رہے، لگتا ہے اس سے بڑا گناہ ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے اگر تیرے، اللہ فرماتا ہے اگر میں تیرے عیبوں کو ظاہر کر دوں تو پھر مجھے ستار کون کہے گا؟ میرے بندے رات کا وقت ہو، اندھیرا ہو، بیوی بستر میں تیرے ساتھ لیٹی ہو، سامنے والی چرپائی پہ تیری بیٹیاں لیٹی ہو، پیچھے والی چرپائی پہ تیرے بیٹے لیٹے ہو، اور میرے بندے اس کمرے میں اتنے کھٹڑے ہو، تجھے اتنی چرپائیاں ہو، تجھے مصلی بچھانے کی جگہ نہ ملے، میرے بندے بستر پہ لیٹ جا، ایک رضائی میں تو تیری گھر والی چادر میں لیٹے ہیں، اگر تو زبان سے کہے گا رو کے دکھائے گا، تیری بیوی کو تب بھی پتہ لگ جائے گا۔ اور میرا بندہ اپنے چہرے پہ اپنے بازو رکھ کے اپنا چہرہ چھپا لے اور دل ہی دل کے اندر کہہ دے اور میری طرف ایک دفعہ دیکھ، بے شک میں بے شک تو چھت کے نیچے یا کھلے آسمان کے نیچے ہے، ایک مرتبہ اپنی آنکھ کے حالے میں اس حالے کے اندر ایک آنسو لیا اور کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر تیرے گناہوں کو تیرے سے جدا نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ اتنا کریم اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سنا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، فجر میں بھی سنا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، جلسے میں آنے والوں ایک ضروری اعلان سنو، اگر ظہر کی نماز نہیں پڑھی خدا را قضا ہو گئی تب بھی پڑھ لینا، اگر میرے عزیزوں پڑھ لی تو ٹھیک ہے، وگرنہ قیامت تک قبر میں اتنے جوتے پڑیں گے چھڑانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔
حضرات ابھی بیان ختم ہوگا، دعا کرنے کے بعد مسافے کے چکر میں نہ لگ جانا، اگر جن کا وضو نہیں وضو کر لینا اور جلدی سے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینا۔ رب کائنات کی قسم ہے، جیسے زمین والوں کو آسمان کا سورج نظر آتا ہے، ایسے آسمان والوں کو عصر کی نماز پڑھنے والوں کا خدا کی قسم زمین پہ چہرہ نظر آئے گا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اپنے جنازے میں کوئی ایسا آدمی ساتھ لے کے نہ جانا جو چپکے چپکے آنکھ کیے نیچے میرے جنازے کو دیکھے اور دیکھ کے کہ اچھا مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ قیامت سے پہلے قیامت برپا ہوگی جب پروردگار عالم مرنے والے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا میں نہیں جانتا کتنوں نے قرآن پاک پڑھا، میں نہیں جانتا تیری قرآن خوانی پہ کتنے لوگ کاغذ لے کے آئے، ہم نے 100 مرتبہ سورہ مزمل پڑھی، ہم نے 50 سے قرآن پاک ختم کیے، 70,000 سوا لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا۔ فرمایا سارے پرچے پھاڑ دوں گا، پہلے میں تیرے سے یہ پوچھوں گا تیرے جنازے میں جو آدمی کہہ رہا تھا اچھا ہوا مر گیا جان چھوٹ گئی، بتاؤ اس کا کتنا حق دبا کے آیا ہے؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، مرنے سے پہلے اللہ نے اگر تمہیں زمین دی، مال ڈھور عطا فرمائے تو مرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کا حصہ دے کے آ جانا، اگر نہ میرے عزیزو اللہ اکبر قیامت سے پہلے ایک اور چھوٹی قیامت آئے گی جب پروردگار عالم کھڑا کرے گا اور کہے گا میں دیکھ رہا تھا جب گھر سے تیرا جنازہ نکلا، محلے تک آواز آئی کلمہ شہادت کی اور اس گلی کے اندر بچیوں نے ایسا رو کے دکھایا، تیری بیوہ نے چوڑیاں توڑ کے دکھایا، تیری بچی چرپائی کا پایا پکڑ کر گھر سے باہر نکل آئی، لوگوں نے دھکے دے کے اندر کیا اور وہ رو کے کہہ رہی تھی چاچو ڈسو تو صحیح میرے پیو کو کتنے لے کے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، لوگ جنازہ پڑھ کے چاولوں کی دیگیں ختم کر کے چلے گئے، میں دیکھ رہا تھا 2 دن تک بچی روتی رہی، اس نے کچھ نہیں کھایا، بتا وراثت میں حصہ دے کے ان کے آنسوں کی کیا قیمت لگا کے آیا؟ معذرت کے ساتھ عرض کر کے جاؤں گا، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، آج جا کے اپنی گھر والیوں کا حق مہر ادا کر دینا، یہ بوجھ قبر میں ساتھ لے کے نہ جانا۔ ولیمے کی روٹی پہ 10 لاکھ روپے لگایا، 2000 بیوی کو حق مہر نہ دے سکے، میں تجھے چودھری نہیں کہتا، میں تجھے نمبردار نہیں کہتا، میں تجھے سرائکی پٹھان بلوچی گوان نہیں کہتا، اور لوگوں یہ کیا تم نے طریقہ کار پکڑا؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موقع پہ بچیوں کا حق مہر دیا، رحمت والے نبی کے دروازے پر جب حضرت علی رشتہ لے کے آئے، 15 جمادی الثانی غالباً سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی ولادت ہے، 22 جمادی الثانی اللہ غنی جناب سیدنا صدیق اکبر کی وفات کا دن ہے، کون؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ او لوگوں تیرے میرے بیٹی پیدا ہو، لوگوں سے مبارکباد لینا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اکبر، بیٹے کی پیدائش پہ دیسی گھی کی مٹھائی اور بیٹی کی پیدائش پہ گڑ دے دیا یا لڈو دے کے گزارا کر لیا، نا 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 نا، خدا کی قسم جب تیرے کان میں خبر پہنچے تو بیٹی کا باپ بن گیا، فوراً وضو کر کے 2 رکعت شکرانے کے پڑھ کہ یا اللہ میرے گھر میں وہ دولت آئی جو نبی کے گھر میں 4 مرتبہ آئی۔ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کا دروازہ بجاتے، حالانکہ گھر کے اندر خدیجہ الکبریٰ وفادار بیوی ہوتی، اماں کہتی میں بیٹھی رہتی، مجھے پتا ہے کس کا انتظار کر رہے ہیں، پردہ ہٹا کے اندر جھانک کے دیکھتے اور کہتے السلام علیکم فاطمہ، اماں فاطمہ دوڑ کے جاتی، ابا کا ہاتھ انگلی پکڑ کے لے کے آتی اور فرمایا کرتے ہیں فاطمہ جب تو میرے ساتھ چلتی ہے تو میرے ساتھ چلتا دیکھ کے خدا بھی مسکرانے لگ جاتا، بے شک مسکراتا۔ ایک اللہ والے کے پاس ان کا مرید آیا اور آ کے عرض کرنے لگا حضرت میرا کام نہیں بنتا، دعا فرما دو۔ آپ نے فرمایا گھر میں ماں ہے جا کے دعا کروا، انہوں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا، کہ بہن ہے اس سے دعا کا کرا، دعا کے لیے کہ اس کی تو شادی ہوگی سسرال چلی گئی،
کا بیٹی ہے اس سے دعا کا کہنے لگا ٹھیک ہے. گھر گیا تھی نیانی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا تیرا باپ بڑا پریشان ہے دعا کر دے. کہنے لگے ابو کروں گی. رات کو جب بچی مصلی بچھا کے جھولی پھیلا کے بیٹھی کہنے لگے اللہ سایہ میرا باپ پریشان ہے مسئلہ حل کر دے. 2 دن کے بعد دوڑتا آیا کہنے لگا پتہ نہیں میری بچی نے اللہ کو کیسے رو کے دکھایا جو کام پیسوں سے نہیں بنتا تھا بیٹی کے آنسوں سے اللہ نے بنا دیا. مکے میں پہاڑوں کے دامن میں میرے عزیزوں تازہ اونٹ ذبح ہوا. کھال اتارنے والے نے بھی پیڑ چاک کیا, اوجڑی نکالی. عقبہ بن معیط دوڑا آیا. حرم پاک میں جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں سجدے میں تھے. ابو جہل نے عقبہ بن معیط نے ابو جہل کے سامنے آ کے اعلان کیا کون ہے جو وہ اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے گند بھری ان کے سر پہ لا کے ڈال دے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں دیکھ رہا تھا, غالباً مشکات شریف کی روایت ہے کہ میں دیکھ رہا تھا حضور کے چہرہ مبارک آپ کے سر پہ اونٹ کی اوجڑی ڈالی. عبداللہ دبلا پتلا صحابی کمزور سا اللہ اکبر چھوٹے قد کے صحابی کہنے لگے میں نے پوری طاقت لگائی اپنے ہاتھوں کا زور لگایا لیکن اوجڑی کھینچ نہ سکا. میں نے خدیجہ الکبریٰ کے دروازے کی طرف منہ کر کے کہا بیٹیوں نبی کی آ جاؤ تمہارا ابا بوجھ میں زد میں آ گیا. اوجڑی ڈال دی کہ پردہ ہٹا ننھی مجاہدہ اماں فاطمہ تو زہرا آئی. پہلے آ کے ابے کے چہرے کو دیکھا. اماں کہتی زبان نکلی ہوئی آنکھیں لال ہو چکی ہیں اور سانس نہیں لیا جاتا. ایک طرف سے عبداللہ بن مسعود نے دوسری طرف سے میں نے ہاتھ کھینچ کے اوجڑی کو پرے کیا. پھر میں اپنے ابا کا ہاتھ پکڑ کے پاس والے کنویں کے پاس لے گئی. پانی کا ڈول میں نے نکالا, باپ کا چہرہ دھویا, سر دھویا, ہاتھ کہ میرے سے رہا نہ گیا. میں بیت اللہ شریف کے دیوار کے ساتھ جا کے کمر لگا کے کھڑی ہو گئی اور میں نے ہاتھ اٹھا کے کہی یا اللہ جس نے میرے باپ کا حال کیا اللہ تو گن گن کے بدلے لے لے. جنہوں نے اوجڑی ڈالی, جنہوں نے تالیاں بجائی, میرے نام لے لے کے بدعا کی. طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے. جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ بدعا کرو. فرمایا میں نہیں کرتا. احد کے میدان میں چچے کے 11 ٹکڑے دے کے صدیق کہنے لگے بدعا کرو کہ نہیں کرتا. لیکن جب بیٹی نے بدعا دی محمد نے آمین آمین کہنا شروع کر دیا. جب آپ نے آمین کہا فرمایا بیٹی الکریم اس نے میرا دل نہیں دکھایا تیرا دل دکھایا. میرے دانتوں کو توڑا گیا میں کبھی بددعا نہ کرتا. شیب ابی طالب کی گھاٹی میں مجھے رکھا گیا میں بددعا نہیں. لیکن بیٹی جو تیرا دل توڑے گا یا تیرے جیسیوں کا دل توڑے گا محمد بھی اس کے خلاف کھڑا ہوگا. اماں کہتی کچھ عرصے کے بعد بدر کا مارکا ہوا. جن لوگوں کا نام لے لے کے میں نے بددعا کی تھی مجھے بدر کے میدان میں ذبح ہوتے نظر آئے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب ابو جہل جیسے سرکش کو ہم کنویں میں پھینک رہے تھے تو مجھے فاطمہ کی دعا کے جملے یاد آ رہے تھے. پتہ نہیں آپ کی میری آدھے گھنٹے کی ملاقات ہے دوبارہ ہو یا نہ ہو لیکن میرا عزیزو ایک اعلان کر کے جا رہا ہوں جاؤ آج جب بھی گھر میں جاؤ تو بیٹیوں کو مسکرا کے دیکھ لیں. فقیر کے کہنے پہ جنہوں نے بیٹیوں کے سر پہ کبھی ہاتھ نہیں رکھا آج ہاتھ رکھ دینا. اور میرے عزیزو آج اپنے ساتھ انہیں بٹھا کے روٹی کھلا لینا. دیکھنا رات کتنے بغیر شوگر کی گولی کھائے کیسے سکون سے گزرتی ہے. دوسرا آپ سے عرض کروں گا اللہ اکبر عورت بیوی کے روپ میں وہ بھی اعلیٰ. ابھی صبغت اللہ صاحب حضرت حضلہ اس کی گھر والی کا ذکر کر رہے تھے. جب آواز لگی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں تمہیں کس نے کہہ دیا تم زندگی میں موج مستی کرنے کے لیے آئے ہو؟ نکلو اللہ کے راستے میں. صحابی ابھی تازہ دولہا بنا دولہن کو لے کے آ رہا تھا. جب کانوں میں حضور علیہ السلام کی رس گھولتی آواز کانوں میں پڑی. بیوی کو دیکھا نہیں نہ اپنا چہرہ دکھایا. غیرت والا تھا جو شادی سے پہلے ہی خدا نہ کرے ایسے ظلم اپنی گھر والیوں کے ساتھ نکاح سے پہلے ہی وہ کام جو نکاح کے بعد جائز ہوتا ہے پہلے ہی ہو جاتا ہے. بتاؤ تم نے ان صحابہ کو منہ نہیں دکھانا.
اپنی بیوی سے کہنے لگا جا جہاں سے آئی ہے واپس چلی جا، اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا۔ کہنے لگی ہوش سے بات کر۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے تو کبھی محلے میں گلی میں نکل کے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ ایک کام کر، چھوڑنا ہی چاہتا ہے مجھے طلاق دے دے یا مجھے میرے گھر چھوڑ کے آ۔ طلاق نہیں دیتا، گھر چھوڑ کے نہیں آتا تو اپنے گھر چھوڑ کے مجھے آ جا۔ کہنے لگا ادھر جاؤں، راستے میں اسرائیل سے ملاقات ہو گئی تو قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھاؤں۔ جب صحابی نے 2 قدم آگے کی طرف بڑھائے، پیچھے سے بیوی نے قمیض کا کونا پکڑ کے کھینچ لیا۔ صحابی کی چیخ نکلی، رو کے کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے پتا ہوتا کہ تو مجھے اللہ کے راستے میں جانے سے روکے گی میں تیرے ساتھ کبھی نکاح کے بول ہی نہ پڑتا۔ بیوی بھی بیوی تھی، کہنے لگی تجھے کس نے کہہ دیا میں اللہ کے راستے میں جانے سے روک رہی ہوں؟ ایک دفعہ میری طرف منہ پھیر کے مجھے اپنا چہرہ دکھا دے تاکہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اکیلی آئی ہے یا کسی کو ساتھ لے کے آئی؟ کہوں گی یا اللہ فلانی شکل والا ماتھے کے تل والا میرا شوہر ہے۔ صحابی کہتا اگر ادھر میں نے منہ پھیرا اسرائیل نے مجھے موقع نہ دیا کیا منہ دکھاؤں گا؟ جب 2 قدم صحابی آگے چلنے لگے، بیوی نے پیچھے سے قمیض کھینچی، نبی کے یار نے ادھر سے قمیض کھینچی، قمیض پھٹی، کونے کا کپڑا صحابیہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ مسکرا کے کہنے لگا لے تجھے ثبوت مل گیا، قیامت کا دن ہوگا اللہ پوچھے گا تیرا گھر والا کون ہے؟ کہہ دینا میں نے شکل تو نہیں دیکھی، قمیض کا کونا جس کا پھٹا ہوا وہی میرا گھر والا۔ اگر راستے میں قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پر جاتے ہوئے ان جیسی ہستیوں نے ہمیں روک لیا تو بتاؤ کیا جواب دیں گے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، باپ کا انتقال ہو جائے، اماں کا انتقال ہو جائے، باپ کے حصے کی جو زمین بیٹوں کے حصے میں، دھیرانیوں کے حصے میں آئے، سب سے پہلے باپ کے روزے دیکھو کتنے سال چھوڑے، سب سے پہلے دیکھو ابا جان نے نمازیں کتنی چھوڑی، ان کا میرے عزیزو فدیہ ادا کرو، باپ کے ذمہ جو قرض تھا وہ ادا کرو۔ اس کے بعد میرے عزیزو اماں کا حق مہر باقی تو باپ کی وراثت میں سے حق مہر ادا کرو، باقی کوشش کرو جنازہ اٹھنے سے پہلے خود اس وراثت کو تقسیم کرو، ورنہ یہ کہ 3 دن کے بعد انشاءاللہ جائیداد تقسیم ہو جائے گی۔ پھر باپ کی جنازے کی چرپائی اٹھا کے دیکھنا، رب کعبہ کی قسم ہے چرپائی کا وزن زیادہ نظر آئے گا، ایسا لگے گا جیسے گلاب کے پھولوں کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ انڈیا کے ایک عالم ان کے والد کا انتقال ہو گیا، لوگوں جیسے خبر ملی ابا فوت ہو گئے، انہوں نے جلدی سے بتی بند کر دی، بٹن اونچا کر بند کر دیا، پنکھے کا بٹن اوپر کر دیا۔ ماں روتی روتی کہنے لگی کیا ہوا؟ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ باپ کی جدائی کا تیرے پہ غم تو نہیں ہوا؟ اپنی ماں کے آلے دوالے ارد گرد اپنے بہن بھائیوں کو لے کے بیٹھ گیا، کا بجلی کا بل، گیس کا بل، میٹر سارا باپ کے خرچے سے، باپ کی وراثت کے حصے میں سے، ملکیت میں سے لگ چلا کرتا تھا۔ اب 3-4 دن مہمان آئیں گے، وراثت تقسیم نہیں ہوئی، مرنے کے بعد یہ حصہ ہم سب کا بن گیا ہے، پہلے مشترکہ طور پہ فیصلہ کرو 3 دن جتنے یونٹ جلیں گے اس کا بل ہم مشترکہ طور پہ ادا کریں گے تاکہ باپ کی خبر وزنی نہ ہو۔ اللہ اکبر، سارے بہن بھائیوں نے مشورہ کیا کہ 3-4 دن جب تک مہمانوں کا آنا جانا ہے بجلی کا بل ہم ادا کریں گے۔ پھر لائٹ جلائی، اللہ اکبر، پھر غسل دے کے باپ کا جنازہ اٹھایا ہوگا، جنازہ جاتا ہوا باپ بھی کہہ رہا ہوگا مبارک ہو، عمل تو میرے پاس کوئی نہیں لیکن قبر میں خدا کو دکھاؤں گا، ایسی اولاد میں پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ ہائے ری میری بد نصیبی، ہماری اولاد تو ہمارے مرنے کے بعد عدالتوں میں نظر آئی۔ میں سمندری کے علاقے میں ایک تقریر کرنے پچھلے سال گیا، میرا دل ہی نہیں کیا، پچھلے سال برا تیرے دل نہیں کیا۔ رانا محمد اسلم صاحب مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، یہاں اس کی سفید داڑھی، چٹی داڑھی۔ میں نے کہا رانا صاحب جون کے مہینے میں جلسہ کراتا ہے، بٹھا کو کھلی جگہ دیا کر، گرمی بڑی ہے۔ کہ مولوی صاحب 8 مہینے ہو گئے، ابا کے انتقال ہو گیا، مکان نہ رہا، ویڑا نہ رہا،
میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا مولوی صاحب ابا جان کا انتقال جب تک نہیں ہوا تھا شام کو ویڑے میں چرپائیاں بچھا کرتی تھی، سارے بھائی آ کر ایک دوسرے سے گلے شکوے کیا کرتے تھے، ہنسا کرتے رویا کرتے تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد ویڑے میں تو نظر نہ آئے، عدالت کے کٹہرے میں نظر آئے، مولانا زمین تو زمین والوں کے حصے میں چلے گی۔ ہائے رے میری بد نصیبی، مہینہ مہینہ ہو جاتا ہے بھائی کی شکل کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تین چیزیں میرے بزرگا اگر تجھے کسی مارکیٹ میں ملے تو مجھے لا کے دے دینا۔ پہلی چیز میرے عزیزو، جوانی جانے کے بعد اگر بڑھاپا آنے کے بعد جوانی تجھے کسی مارکیٹ میں ملے تو لا کے لوگوں کو ثواب کی نیت سے تقسیم کر دینا۔ حسن چھل جانے کے بعد او میرے بزرگا اگر حسن کسی مارکیٹ میں ملے تو لا کے مجھے بھی دے دینا۔ تیسری چیز ماں باپ مر جانے کے بعد کسی مارکیٹ میں ماں باپ کا پیار ملے تو ہمیں بھی لا کے دے دینا۔ ایک بیٹا اپنی ماں سے کہنے لگا اماں میں تیرا حق ادا کروں گا، تجھے اپنے گھر میں رکھوں گا، کپڑے نئے بنا کے دوں گا، جوتا لے کے دوں گا، دودھ بھی دوں گا، مکھن روٹی دوں گا، اماں تیری ہر خواہش کا خیال کروں گا، اماں میں تیرا حق ادا کر دوں گا۔ اماں کہنے لگی بیٹے میں نے مسجد نبوی کے منبر پر دیکھا کہ مکے کا در یتیم بھی ہاتھ اونچے کر کے کھڑے کر کے کہنے لگا کہ ماں کا حق نبی بھی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ بیٹے تو نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، دلیل کیا ہے؟ اماں تو آزما کے دیکھ لے۔ کہنے لگی بیٹے ٹھیک ہے آج رات کو تو نے میرے کمرے میں سونا ہے، میرے بستر پہ میرے ساتھ سونا ہے۔ بیٹا کاٹن شاٹل پہن کے دنیا کو بتا رہا ہے آج ماں کا حق ادا ہوگا، آج ماں کی خدمت کر کے دکھاؤں گا۔ رات ہوئی، اماں نے 12-1 بجے کا پترا میں کو پانی تپیا، بیٹا پانی کا برتن بھر کے لایا، ماں کو پلایا، آدھا ماں نے پیالہ پانی کا پیا، آدھا بستر پہ ڈال دیا۔ کہنے لگا اماں یہ کیا؟ کہ بیٹا تو نے حق ادا کرنا ہے، کجی کا گیلے بستر پہ سو جا۔ جب تھوڑی دیر لیٹا سردی لگی، آنکھ لگنے لگی، سکڑنے لگا، کگڑنے لگا، اماں نے پھر کہا بیٹا مجھے پانی چاہیے، پانی پلا، پھر پانی کا پیالہ بھر کے لایا، اماں نے آدھا پیا، خشک جگہ پر جو جگہ بچی تھی وہاں پھینک دیا۔ جب بستر گیلا ہو گیا، آنکھیں لال ہو گئی، کہ اماں کہنے لگی حق ادا کرنا ہے، گھور کے کیوں دکھا رہے، آنکھیں نیچی کی۔ جب رات گزر گئی، صبح ہونے والی تھی، نیند میں خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، اماں نے پھر جھجوڑ کے ہلایا، کہنے لگی پانی پلا، کہنے لگی ایک دفعہ کیوں نہیں پی لیندی، حق نہیں ادا کرنا کا کرنا ہے۔ جلدی گیا مٹکے سے پانی بھر کے لایا، پہلے تو 2 مرتبہ بستر پہ گیرا تھا، تیسری مرتبہ بیٹے نے ماں نے بیٹے کے کپڑوں پہ گیر دیا، پیر زمین پہ مارا، غصے سے دروازے پہ دروازہ مارتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کہنے لگا میری گھر والی میری تریوی میری سوانی صحیح کہتی ہے، تیری جیسی پاگل عورت کوئی نہیں۔ ماں کی چیخ نکلی، کہنے لگی پترا یہاں میں تجھے بتانا چاہتی ہوں، میں نے تیرا 3 مرتبہ بستر گیلا کیا، تو نے مجھے پاگل کہہ دیا، بچے تو دن میں 25 مرتبہ میرا وجود میرے کپڑے گیلے کرتا تھا، میں نے تو تجھے کبھی پاگل نہیں کہا تھا۔ کہاں گئی وہ پوما گرا دے، جب بار بار تیرے لگوڑ بدلتی تھی، پیشاب کر کے بستر گیلا کرتا تھا، میرے بچے مجھے پتا تھا، مجھے وہ رات نہیں بھولی جس رات مجھے بخار تیز تھا اور تو نے پیشاب کیا، میں نے معاف تھا، میری جوش مارا، میں نے تیرے پیشاب والے کپڑوں سمیت تجھے اپنے سینے پر لٹا لیا۔ اور میرے بچے نہ میں نے تجھے جاہل کہا نہ میں نے تجھے پاگل کہا۔ بیٹے نے چیخ ماری، ماں کے پیروں میں گر کے کہا واقعی فرما گئے کملی والے کے ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے حوالے سب کچھ کر دیا، لے پتر زمین جانے، مال جانے، ڈور جانے، سارے کا سارا تیرا۔ جب دفتر میں لا کے سارا ہینڈ اوور کر دیا تو باپ نے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا ڈسات ہے صحیح، اس وقت دنیا کا بڑا آدمی کون ہے؟ بیٹے نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ بڑا آدمی میں۔ باپ کا ہاتھ نیچے گر گیا، دفتر سے باہر نکلتا ہوا پھر کہا ایک دفعہ اور بتا دے۔ پتر نے چیخ ماری آ کے باپ کے سینے کے ساتھ لپٹ گیا، کہا ابا یہاں بھی بڑا آدمی تو، وہاں بھی بڑا آدمی تو۔ کہا بیٹے یہاں مجھے بڑا آدمی کہہ رہا ہے، جب میں نے تیرے کندھے پر ہاتھ رکھا اس وقت تو نے اپنے آپ کو بڑا کیوں کہا؟ کہا ابا تو نے طرز نہیں دیکھا، اس وقت دیکھا نہیں تھا ابا، جب تیرا ہاتھ میرے کندھے کے اوپر تھا ابا مجھے ساری دنیا نیچے نظر آ رہی تھی، جب تیرا ہاتھ میرے کندھے سے نیچے اتر گیا تو ساری دنیا سے نیچا میں نظر آیا۔ ابا جان مالو دولت علم کی وجہ سے بڑا آدمی نہیں بنا، تو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا جس کی وجہ سے بڑا آدمی بنا۔ اور میرے عزیزو خدا کی نعمت ہے ماں باپ کی دولت، اللہ اکبر۔ یہ تمہارے قاضی احسانہ مشوج آبادی رحمت اللہ علیہ، کسی نے زیارت بھی کی ہوگی، میرے جیسوں نے ان کا نام بھی سنا ہوگا، فرمانے لگے 1950 کے اندر حج کے لیے گئے، اماں کو میں نے انگلی پکڑ کے بیت اللہ شریف کا طواف کرایا، طواف
طواف کرانے کے بعد میری ماں تھک گئی، بڑھڑی عورت تھی، میری ماں حرم کے سائڈ میں لیٹ گئی، میں اپنی ماں کے پیر دبانے لگ گیا، شام کا وقت ہو گیا، ابھی ہم نے صفا مروہ پہ صحیح کرنی تھی، میں نے اپنی اماں کے دونوں پیر جوڑے، میں نے اپنے سینے پہ پیروں کی تلیاں رکھ لی اور میں نے پیروں کی تلیاں یوں پکڑ لی اور ایک ہاتھ میں نے آسمان کی طرف بلند کیا، میں نے کہا اے زمین آسمان کے مالک، آج تیرے سے کچھ مانگوں گا نہ کرنا، الہی تیرا محبوب کہہ کے گیا جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یا اللہ اگر تیرے خزانے میں کون سی کمی آئے گی، یا اللہ تیری طاقت میں کون سی کمی آئے گی، یہ جنت اگر آج بھی اللہ ماں کے پیروں کے نیچے دکھا دے۔ قاضی کہتے میری ماں اٹھ کے بیٹھ گئی، ہلکا سا منہ پہ تھپڑ مارا اور کہنے لگی جا کملے والی گلا نہ کر، کہ اماں مانگ تیرے سے نہیں رہا، ماں خدا سے رہا ہوں اور تیرے صدقے سے مانگ رہا ہوں۔ قاضی کہتے میری ماں کا دوپٹہ کھسکا، میری ماں نے سر پہ دوپٹہ لیا، دوپٹہ لینے کے بعد میری اماں جان نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور ایک ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا کہ عرش والے بیٹے کو نہ دیکھ، ماں کے سفید بالوں کو دیکھ، یا اللہ ہڈیوں کے ڈھانچوں کو دیکھ، یا اللہ اگر تو ایک جھلک دکھا دے گا قیامت کی صبح تک ماں کی جوتیوں کا مان بڑھ جائے گا۔ قاضی کہتے میری ماں کی آنکھ سے ہنجو نکل کے رخسار پہ آیا، ایک دم پورے بیت اللہ میں ایسا نور چھایا، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ نے ماں کے قدموں تلے مجھے جنت کا دروازہ دکھا دیا۔ اوے ماں پیار میں رو کے دکھائے تو خدا زمین مکے جیسی پتھریلی زمین کو اللہ پھاڑ کے دکھا دیتا ہے۔ کون کہتا ہے اسماعیل کی ایڑی رگڑی، اسماعیل کی ایڑی کی وجہ سے پانی نکلا، نہیں، جو بیت اللہ صفا مروہ میں ماں رو رو کے دکھا رہی تھی۔ اللہ اکبر، جس نے ابراہیم علیہ السلام کی ایسے تابعداری کر کے دکھائی، اللہ کرے تیرے میرے گھر کے اندر بھی فرما بردار ہیں، جوانوں شادیاں ہونے والی ہیں جن کی، خدا کے واسطے چہرے کے حسن پہ نہ مرنا، سیرت صورت والی گود لے کے آنا، جس گود کے اندر کبھی تمہیں بایزید بستامی نظر آئے یا عبد القادر جیلانی نظر آئے، ورنہ حسن پہ مرو گے اولاد نکمی پیدا ہو جائے گی۔ یقین جانو میرے عزیزو، اللہ غنی، ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا، ہندوستان کے اندر دلی کے اندر قحط پڑ گیا، لوگ صلاۃ الاستسقاء کے لیے میرے عزیزو باہر نکل آئے، ڈور مویشی بچے جانور لے کے آگئے، علماء صلحاء وقت کے شیخ الحدیثوں نے دعا کی، بارش کوئی نہیں ہوئی، ایک نوجوان اونٹنی کی مہار پکڑ کے جا رہا تھا، کہنے لگا اماں رش کیوں ہے؟ اماں کہنے لگی جا پترا دیکھ کے آ۔ ایک اللہ والے کے پاس آئے کہ اللہ والے جی کیا ہوا؟ کہ کیوں کھڑے ہو؟ کہ بارش کے لیے دعا مانگی، جانور مویشی بھوکے مر رہے ہیں، بارش کے لیے دعا مانگی، ہو گئی کہ نہیں؟ کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی دعا کر لوں؟ کہ کر لے۔ واپس گیا، عورت جو اونٹنی پر بیٹھی ہوئی تھی اس کی جوتی پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا، جیسے اس کی جوتی پر اس کی آنکھ کا آنسو نکلا، آسمان پر بادل آیا، چماچم بارش شروع ہو گئی، سارے حفاظ سارے علماء اس جوان کے پیچھے آ گئے اور آ کے کہنے لگے بیٹے بتا تو صحیح کون سی ولیہ کا پاؤں پکڑا ہے؟ کہنے لگا یتیم ہوں، ماں بیوہ ہے اور سہارا کوئی نہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، کچھ مل جاتا ہے خدا کا شکر ادا کر کے کھا لیتے ہیں، تین کام کرنا، ان کاموں کو موت تک نہ چھوڑنا، رات کو جلدی سونے کی عادت ڈال لو، صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈال لو، اور تیسرا اللہ پہناون لئی ہٹاون لئی کھواون لئی اللہ جو بھی عطا فرمائے کبھی مین میخے نہ نکالا کرو، خدا کا شکر ادا کر دیا کرو، خدا پاک کی کرم سے کیا ہوگا، زندگی بھی سکون والی اللہ عطا فرمائے گا اور موت بھی اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے گا۔ سارے لوگ آگئے، کہنے لگے کون ہے یہ بڑھڑی؟ کہ میری ماں ہے۔ کہ تو نے کیا دعا کی؟ کہ میں نے اس کی جتی پہ سر رکھ کے خدا کو رو کے دکھایا، میں نے کہا عرش والے آج ماں کی پیر کی جتی کا لاج رکھ لے، الہ العالمین تجھے میری ماں کے پیروں کا واسطہ، جوتیوں کا واسطہ بارش برسا دے۔ او میرے ویرا، اگر وہ ماں کی جوتیوں کا واسطہ قبول کرتا ہے تو آنسوں کا واسطہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اما ہاجرہ فرما بردار عورت ہے، جب آپ کا شوہر جناب ابراہیم علیہ السلام آپ کو چھوڑ کے گئے 2 میل تک یا بعض جگہ 8 میل تک پیدل، ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے گود میں اسماعیل کو اٹھاتے دوڑی آئی، کہنے لگی ابراہیم گل تے سن جا، کھلو کے میری گل تے سن لے، ابراہیم تو چھوڑ کے جا، میں کچھ نہیں کہوں گی، مجھے پتہ ہے جو بھی تو کہتا ہے اللہ کے امر سے کہتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام سن تو صحیح، ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکال کے نہ دکھائے، آنکھ میں موٹے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو
آنسو آ گئے. یا اللہ یہ ہاجرہ جس کی ذریعے سے اللہ مجھے اسماعیل ملا، پروردگار عالم تجھے پتہ ہے ہریالی کا سبزی کا انتظام کوئی نہیں، سبزے کا انتظام کوئی نہیں، روٹی پانی کا انتظام کوئی نہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام جب قدئی تک مکہ پاک عمرہ کرنے والوں کو پتہ ہوگا، جب قدئی تک ابراہیم علیہ السلام آئے، اما ہاجرہ نے کرتے کا دامن کھینچا، کہا اللہ امرنی، اپنی مرضی یا خدا کا حکم. ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا نیچے، اما ہاجرہ نے دامن چھوڑا، وہاں نہ بیٹھی جا دامن چھوڑا، وہاں جا کے بیٹھ گئی جہاں سے دامن پکڑا تھا. اللہ اکبر، اسی جگہ جہاں بیت اللہ موجود ہے، اور زور سے کہنے لگی اللہ ہواؤں کے ذریعے میرے ابراہیم تک آواز پہنچا دے. ابراہیم اللہ تیری حفاظت فرمائے، ہماری پرواہ نہ کرنا، جس کے سپرد ہمیں کر کے جا رہا ہے وہ تیرے سے زیادہ ہماری حفاظت کرے گا. اما ہاجرہ کہتی ہے شام ہوئی، وہ اللہ مکی نے اپنے خطبات میں لکھا، فرمایا جب شام ہوئی دائیں بائیں سے پہاڑوں کے دامن سے خوخار جانور بھیڑیوں کے بولنے کی آواز آئی. بڈڑی عورت سی کیا کرتی، ایک ٹہنی ایک جھاڑی کو توڑا، لکڑی لے کے جب بیت اللہ موجود ہے وہاں کھڑی ہو گئی اور لکڑی کو فضا میں بلند کیا. کہنے لگے اوے جنگل کے درندوں، تمہیں شرم نہیں آتی، تم نبی کی بیوی پہ بھونکتے ہو، حیا کرو حیا کرو، تم درندے ہو، تم نبی کی بیوی اس کے بیٹے پہ بھونکتے ہو. روایات میں لکھا جب ماں ہاجرہ نے لاٹھی دکھائی، جنگل کے درندے واپس اپنے غاروں کے اندر سوراخوں میں چلے گئے. اللہ اکبر میرے عزیزو، اس وقت 4000 پہلے کے درندوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ نبی کی بیوی ہے، آج کے درندوں کو نہیں پتہ لگ رہا. او درندوں، نبی کی ازواج پر عائشہ ام حبیبہ حفصہ پہ بھونکنا شروع کر دو. خدا کی قسم اگر ہاجرہ اللہ لاٹھی سے انتقام لے سکتی ہے تو قیامت کے دن خدا بھی انتقام لے کے دکھائے گا. ہمارا گلہ تمہارے سے ہے ہی کوئی نہیں، اللہ ہمارا گلہ تو اپنے رب سے ہے. یا اللہ یہ کیا ہو رہا، او سائیہ او میرے ویرا، بے شک آج یا بیٹھ کے یا گھر جا کے دعا کرنا. یا اللہ دین مٹتا آنکھوں سے دیکھا، دین دوبارہ پھلتا پھولتا آنکھوں سے دکھا دے. ایک چیز میرے عزیزو، قبر میں آپ نے میرے ساتھ لے کے جانی ہے، کہ وہ انشاءاللہ ساتھ لے کے جائیں گے. امام کعبہ میرے عزیزو راولپنڈی سے آگے ٹیکسلا ہے، مولا عبدالغفور صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پہ آئے. میں جاتا ہوں ہر سال تقریر کے لیے، بڈھڑا آدمی جنہیں میرے عزیزوں ولایت کا عہدہ ملا، جنہیں اجازت ملی حضرت خواجہ خواجگان سے. اللہ اکبر میرے عزیزوں، اس وقت رات کو مفتی محمد حسن صاحب لاہور والے اور میں حضرت کی خدمت میں رات 1:30 بجے پہنچے. کسی نے کہہ دیا حضرت عبدالحنان صدیقی ہے، پورے پاکستان میں چلتا ہے، باہر بھی جاتا ہے، کامیاب خطیب ہے. اللہ اکبر. حضرت نے میری طرف دیکھا، مسکرائے، اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کے 5-6 اجوا کھجوریں نکالی. ایک اجوا کھجور مفتی صاحب کو دی، ایک مجھے دی، اپنے بیٹے کو دی، خادم کو دی، ڈرائیور کو دی. کہنے لگے بیٹے ناراض تو نہیں ہوگے؟ میں نے کہا نہیں. کہ اپنے آپ کو آج کے بعد کامیاب نہ کہنا. میں نے کہا جی اللہ والے، اس لیے تو عرض کرتا ہوں لوگوں اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھا کرو. اور میرے عزیزوں ورک شاپ میں جاتے ہو، گاڑی کی صفائی ہوتی ہے، اللہ والوں کی خانقاہ میں جاؤ، دل کی صفائی ہوتی. اور چلو یا خانقاہ قریب کوئی نہیں، کسی بڈھڑے کے پاس بیٹھا کرو اور بتایا کرو زندگی کے 25 سال پہلے کے حالات بتا، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرو. کہنے لگے بیٹے نہ بات میں کروں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ میں نے کہا نہیں. کہ بیٹے پھر معذرت کے ساتھ میں بھی نہ کہا. مفتی محمد حسن صاحب کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگے یہ بھی ناکام. پھر میری طرف کہنے لگے بیٹے آپ بھی ناکام ہو. بیٹا زکریا پاس کھڑا تھا، ابا کو دیکھنے لگا، کہنے لگے چپ کر جا، تو بھی ناکام ہے. میں نے کہا حضرت جی پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے کامیابی تو اس وقت ہمیں ملے گی جب مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے گا. ابھی تو سارے کے سارے ناکام ہیں. او لوگو اس وقت میں حضرت صاحب، کوئی مجھے علامہ کہتا ہے، کوئی مفتی کہتا ہے، کوئی پیر طریقہ، سارے کے سارے القابات غلط ہیں. یہ القابات تو مجھے اس وقت سجے گے جب فرشتہ کہے گا مبارک ہو میں تجھے لینے کے لیے آیا. جب گھر والے کہیں گے ڈاکٹر بلا کے لاؤ، فرشتہ کہے گا اسے کلمہ سناؤ. کامیابی تو مجھے اس وقت ملے گی. اس وقت اگر میں مرتے وقت کلمہ پڑھ کے چلا گیا تو ان سے بھی اچھا، ان سے بھی اچھا. اگر میرے عزیزوں مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا تو تمہاری گلی کا کتا میرے سے اچھا ہو جائے گا. جاؤ جا کے قبرستان والوں کی حالت دیکھو کیا بنی پڑی ہے.
زندگی اگر گزارنی ہے میرے عزیزو، تھوڑی سی حضور کی سنت والی جھلک اپنے ساتھ لے کے چلے جاؤ۔ امام مالک رحمت اللہ لے کے پاس ہدوانا تربوز آیا، فرمایا ایھا العلماء ایھا الفقہاء، سارے آ جاؤ یہاں کے بیٹھو۔ کیف اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ حضور نے کیسے کھایا تھا؟ اسے توڑ کے کھایا تھا یا چھری سے کاتری سے کاٹ کاٹ کے کھایا تھا؟ کہنے لگے لا ادری، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا اٹھا کے لے جا۔ وہ آدمی کہنے لگا حضرت 300 میل دور سے آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا، کہ تیرے 300 میل کو دیکھو یا فاطمہ کے ابا کی سنت کو دیکھو۔ فرمایا کاٹ کے کھاؤں توڑ کے نہ کھایا ہو، توڑ کے کھاؤں کاٹ کے نہ کھایا ہو۔ ہم ایسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے جس میں نبی محمد عربی کا ہمیں طریقہ نظر نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فلودہ لایا گیا، آپ نے یوں کر کے انگلیاں ڈالی اور یوں اچھال کے دیکھا، بادام بھی نظر آئے، میوے بھی نظر آئے، ہر قسم کے ڈرائی فروٹ نظر آئے۔ کہنے لگے بہت اچھا ہوگا، کس نے کھایا؟ علی میں نے کھایا، علی میں نے کھایا، علی میں نے کھایا۔ کہنے لگے بہت ہی اچھا ہوگا، ایک آگے بڑے کالی آپ کے لیے پکایا، کھاتے کیوں نہیں؟ جلدی سے فلودے والی کٹوری کو پیچھے کیا اور منہ پر ہاتھ رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب سے میں نے کلمہ پڑھا قبر انور میں پہنچانے تک میں حضور کے ہر دسترخوان پہ ساتھ رہا، ہر جگہ ساتھ رہا۔ میں نے حضور کا دسترخوان دیکھا، کہیں سوکھی روٹی نظر آئی، میں نے نبی کا دسترخوان دیکھا، کہیں پانی کا پیالہ نظر آیا۔ ایسا فلودہ تو حضور کے دسترخوان پہ نہیں تھا۔ میں فلودہ کھاؤں قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا؟ آمنہ کا لال کہے گا میں تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے دین کھلا کے آیا، تم فلودہ کھا کے کنجوسی کر کے آئے۔ فتح مکہ ہوا، اللہ اکبر۔ ام ہانی حضرت علی کی ہمشیرہ، 12,000 کا لشکر لے کر حضور صحن کعبہ میں کھڑے ہوئے بیت اللہ شریف میں۔ ام ہانی کہتی میری چھوٹے چھوٹے بچے گھر پھدکتے آئے، کہنے لگی اماں محمد بھی آ گیا، ہمارا ماما بھی آ گیا ہے۔ کہنے لگی میں نے سارے کام چھوڑ دیے۔ میں نے کہا کون آیا؟ کہ وہی محمد آئے ہیں جن کی تعریف قرآن پڑھ پڑھ کے سنا تھا۔ میرا بچہ میرے آگے آیا، میری قمیض کو کھینچ کے کہا اماں تو کہتی تھی پیمند والا لباس پہنتا تھا، تو کہتی تھی مکے کی گلیوں میں جسے پتھر پڑتے تھے، اماں آج تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ آیا، دائیں بائیں اس کے یار تلوار نکال کے کھڑے ہیں، اتنی جلدی تو اس تک پہنچتا ہی کوئی نہیں۔ اماں کہنے لگی ہاں اللہ نے سہولتیں عطا فرما دی۔ اماں کہنے لگی آج میرے دروازے پہ کیسے آئے گا؟ آج بڑے آدمی ہو گئے ہیں، بڑے تو پہلے ہی تھے الحمدللہ۔ اب میں نے بچوں کو تسلی دینے کے لیے کہا ہاں کیسے ہو سکتا ہے بہن سے مل کے نہ جائے؟ کبھی بچوں میں اور آپس میں بات ہو رہی تھی، دروازہ بجا، میں نے کہا من دق الباب، کون؟ کہا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او لوگوں، بہن دی دیانی کو بیانے کے بعد کبھی اس کے گھر چلے جایا کرو۔ بزرگوں کبھی آپ بیٹی کے دروازے پہ چلے جاؤ، نہ فروٹ کی تھیلی لے کے جاؤ، اتنا جا کے کہہ دیا کرو میں تجھے لینے آیا ہوں، آئے نہ آئے اس کے مقدر، لیکن تمہارے پوچھنے سے سسرال کے اندر بیٹیوں بہنوں کا مان بڑھ جاتا ہے۔ ورنہ میں نے کئی ایسی بہنوں کو روتے دیکھا، ایک رو کے کہنے لگی مولوی صاحب جب سے بھائیوں نے بھی آیا ایک مرتبہ بھی سسرال پھیرا مار کے نہیں آیا، چار جوان ہیں رشتہ دار، گھر والا مجھے تانا دیتا ہے۔ یہ کراچی کے اندر پچھلے سال میں ایک گھر کے اندر تقریر کے لیے بیٹھا، کمرے میں سے رونے کی آواز آئی، ساتھ والے مکان میں سے، ہم بھی ڈر گئے۔ میں نے کہا کوئی دہشت گردی تو نہیں ہو گئی، چور ڈاکو تو نہیں آ گئے؟ کہنے لگا مولوی صاحب تسلی رکھو، یہاں تو ہر روزانہ ہوتا رہتا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایک بھائی 4 بہنیں ہیں، باپ مر گیا، سال کے بعد برسی پر بہنیں باپ کو یاد کرنے کے لیے آئی، بڑے چھوٹے بھائی نے بڑی بہن کے منہ پر تھپڑ مار کے گھر سے باہر نکال دیا کہ اب مر گیا ملاقات کرنی ہو گھر نہ آیا کرو، قبرستان جایا کرو۔ بھائی غلام یاسین مرحوم نور اللہ مرقدہ کے سال ثواب کے موقع پہ عرض کر کے جاتا ہوں لوگوں، اور نہ میرے عزیزوں مربع دو آم کے اور کنوں اور کماد کے فصلیں نہ دو، کم از کم اتنا تو حق بیٹیوں کو دے دو کہ تمہارے مرنے کے بعد جب باپ یاد آئے تو بیٹیاں تمہارے گھر میں آ کے تمہیں یاد کر کے رو سکیں۔ ام ہانی کہتی ہے ہائے میرے گھر کی غریبی اور شان و شوکت والا محمد، کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یہ 2 گھنٹے کے فاصلے پر میرے عزیزو سکھر کی سرزمین ہے. نہیں یقین آتا وہاں ایک ڈاکٹر حفیظ اللہ مرحوم رحمت اللہ علیہ جو آج اہل بیت کے قدموں میں سو رہا ہے. 5 سال کے بعد عرب والوں کا دستور ہے، طریقہ کار ہے، جب جنت البقیع میں تدفین ہوتی ہے کوئی ایسا کیمیکل ڈالتے ہیں 5 سال کے بعد مٹی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی قبر میں 3 دفعہ کیمیکل ڈالا. 15 سال کے بعد بھی قبر کو دیکھا تو چہرہ بھی نظر، کفن بھی نظر، جسم بھی نظر آ رہا تھا. وہاں کے مفتیان کرام نے قبر پہ لکھ کے لگا دیا قیامت کی صبح تک اس مٹی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں میں رات کو سو رہا تھا، خواب میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، میں نے ریسیور اٹھایا، میں نے کہا السلام علیکم، آواز دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. میں نے کہا کون؟ کہ نہیں پہچانا. نہیں. کہ بیٹے کیسے پہچانے گا، تو ہمیں یاد نہیں کرتا. میں نے کہا ہو کون؟ کہ میں تیری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. میں نے کہا اماں جی کیا بات ہے، اس وقت آپ نے کیوں فون کر دیا؟ کہ بیٹے میں تیرے سے گلہ کرنے آئی ہوں، میرا شکوہ بجا بنتا ہے، یا تو ماں کہنا چھوڑ دے یا رات کو ہمیں یاد کیا کر. میں نے کہا اماں جی کیا ہوا؟ کہ بیٹے جب رات کو بستر پہ وضو کر کے خوشبو لگا کے بیٹھتا ہے تو حضور پر درود پڑھتا ہے، ہمارے پر درود کیوں نہیں پڑھتا؟ میں نے کہا اماں جان غلطی ہوگی معاف کر دو، بتاؤ کون سا آپ پر درود پڑھوں؟ کہ بیٹے جب بھی درود شریف پڑھا کر تو کہا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ میں اٹھا، میں نے اسی وقت مصلی پہ بیٹھ کے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. چند دن کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، میں نے ریسیور اٹھایا، پہلے ماں نے ہنس کے دکھایا، مسکرا کے دکھایا، پھر ماں نے سلام کیا کہ بیٹا تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی، جو درود تو اپنی زبان سے پڑھتا ہے تیرے ہونٹوں سے لے کے فرشتہ ہماری قبروں کے اندر پہنچا دیتا. اگر آواز آ رہی ہے میری ماں دھی رانی بہن تک تو اللہ کے واسطے سردی کا موسم ہے، روزانہ بستر اٹھاتی ہو، بستر بچھاتی ہو، جتنی دفعہ جس کا تم بستر بچھاؤ 4-5 مرتبہ درود شریف پڑھ کے بستر پہ ہاتھ پھیر دیا کرو، 4-5 مرتبہ روٹی پر سنل پہ پھونک مار دیا کرو. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے دروازہ میں نے کھولا، 8 سال کے بعد بھائی نے مجھے دیکھا، میں نے بھائی کو دیکھا، پھر وہ سارا ویڑا یاد آ گیا، وہ پتھروں میں لہولہان ہونا. اللہ اکبر. کہ میں کھڑی تھوڑی دیر سوچتی رہی، میرے بھائی نے کہا ام ہانی، میں نے کہا جی، کہ اندر نہیں بلائے گی؟ میں نے کہا آ جاؤ. کہ 8 سال کے بعد ہزاروں کا لشکر لے کے آیا، لیکن وہ مزاج کے اندر کوئی کمی نہ آئی، طبیعت کے اندر کوئی کمی نہ آئی. اللہ اکبر. غریبی میں کوئی کمی نہ آئی، زمین پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ کے چوکڑی، پھر اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا. ام ہانی لوگ منتیں کر رہے تھے، پیروں میں پڑ رہے تھے کہ چاہ ساڈے ول پی جاؤ، روٹی ساڈے ول کھا جاؤ. میں نے کہا نہ اس شہر میں میری بہن کا مکان ہے، اگر میں نے امیروں کے ڈیرے آباد کر دیے غریب بہن کہے گی محمد امیر ہو گیا، آج غریبڑی بہن کے گھر نہیں آیا. میری بہن جو 8 سال پہلے روٹیاں پکا کے کھلایا کرتی تھی ترس گیا، بہن تیرے ہاتھ کا کھانا نہ کھایا. ام ہانی کہتی میں اندر چلی گئی، نہ ہاں کی نہ کی، میں اندر چلی گئی، میں دیوار کی اور میں سے چھپ چھپ کے دیکھنے لگی. میں نے کہا یا اللہ آج بہن کی عزت بچا لے، اللہ ام ہانی کی عزت بچا لے. انہیں میں کیسے بتلاؤں محمد، مکہ تو فتح ہو گیا لیکن تیری بہن کا وہی حال ہے، کبھی روٹی پکتی ہے کبھی نہیں پکتی. حضور علیہ السلام تھوڑی دیر بیٹھے تھے، جب دیواروں کی طرف حضور نے نگاہ اٹھائی سمجھ گئے کہ بہن کے گھر آٹا کوئی نہیں. فرمایا ام ہانی مجھے بڑے کام ہے، میں نے باہر جانا. ام ہانی وہ ہے وہ لے آ، بے شک رات کا پکا لے آ. ام ہانی کہتے میرے پاس سالن کوئی نہیں تھا، میں نے پیالہ پانی کا بھرا، کل پرسوں کی روٹی سوکھی میں نے جا کے رکھ دی. کہا واہ واہ آج بہن کے ہاتھ کا کھا کے مزہ آئے گا. کبھی روٹی سوکھی دیکھ جائے، کبھی میرا چہرہ دیکھ جائے. اپنے آنسوں کو صاف کر کے کہا اے ام ہانی رلانا، ہنس کے دکھا آج کتنے عرصے بعد بہن کی روٹی ہاتھ کی روٹی کھاؤں گا. روٹی کا ٹکڑا توڑا، پانی میں بھگو کے فرمایا کتنا بہترین سالن ہے. میں روٹی منہ میں لی. ام ہانی کہتی تھی میں کہنے لگی میں دیکھ رہی تھی ریشم جیسے گلے کی نالی کے اندر ٹکڑا پھنس رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل کے مسکرا کہ کیسا پیارا کھانا ہے، کیسا پیارا کھانا ہے. جب کھانا کھا لیا 4 دعائیں کر کے اٹھ گئے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، مولا تیرا شکر ہے ہم اس قابل تو نہیں تھے، تو نے ایسا بہترین کھانا کھلا دیا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے پینے کے لیے پانی پلا دیا. یا اللہ تیرا شکر ہے سخت نرم چیز کے لیے ہضم کا انتظام فرما دیا، فاضل مادوں کو خارج کرنے کا انتظام فرما دیا. کہ میں ویر محمد کا چہرہ تکتی رہی، محمد روٹی کھا کے دعا دیتے رخصت ہو کے چلا گیا.
او لوگو اس بات پہ عرض کر کے جاؤں گا، آج جاؤ اپنی بیویوں سے مشورہ کرو، میرے بیٹے جوان ہیں، بہن کی بیٹیاں بھی جوان ہیں، ٹھیک ہے وہ غریب ہو گئی، میں امیر، اس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں، میرے بیٹے 4 افراد میرے گھر میں کمانے والے، میرا بڑوئی بڑھڑا ہو گیا، اس کے اندر طاقت کمانے کی کوئی نہیں، کیا خیال ہے باہر سے بھی تو لے کے آئیں گے، کالج یونیورسٹی والی بھی تو لے کے آئیں گے، جا جا کے بہن کا بیڑا آباد کرتے ہیں۔ بیوی کے برادری میں ناک کٹ جائے گی، کہہ دے برادری میں ناک کٹ جائے گی، حوض کوثر پر تو ناک بچ جائے گی، میرے ویرا اللہ اکبر، بہن کو پھول کر اپنی بیٹی کو کہہ کام کاج کر کے فارغ ہو جا، کپڑے بھی بدلنے کی ضرورت نہیں، میں آ رہا ہوں۔ جب علاقے میں پہنچے مسجد کے مولوی صاحب کو لے، 2 گواہ کو لے اور جا کے بہن کے دروازے پہ چلا جا اور کہہ دینا میں باپ بن کے آیا، میں سسر بن کے نہیں آیا۔ اسی مجلس میں نکاح پڑا، حق بہن بھی اپنے پاس سے اپنی بہن کو دے دے کہ اپنی بیٹی کو دے دے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، پھر جب وہ اپنی بھتیجی کو بھانجی کو بیاہ کے لے کے آئے گا، پتہ نہیں تیری برادری میں ناک کٹے یا بچے گی، گھر گاڑی دروازے پر آ کے کھڑی ہوگی، ابھی تیری بھانجی گاڑی میں سے نکل کر دروازے کی چوکھٹ پار نہیں کرے گی، گنبد خضرا والے کا کتنی مرتبہ سلام آ جائے گا۔ کراچی کے ایک رئیس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اپنے بیٹے کی شادی کی، مال دولت ڈھور ڈنگر میں اللہ نے کوئی کمی عطا نہ فرمائی۔ جب شادی کی اگلے دن اللہ غنی مسجد کے امام صاحب کو، مسجد کے مؤذن صاحب کو، مسجد کے قاری صاحب کو بلایا، خادم کو، آؤ گھر پہ ولیمہ ہے۔ جب روٹی کھانے لگے، 4-5 روٹیاں اور آلو ترکاری کی بھاجی، وہ کہنے لگے بزرگوں پیسے کی تھوڑ پڑ گئی تھی، ہمیں بتاتے، ہم پنجاب سے پیسے منگوا کے آپ کو دے دیتے۔ کہنے لگے نہ پیسے کی تھوڑ کا، پھر ولیمہ گھر کے اندر 3-4 آدمیوں کا کیا، باہر کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا جب میں اپنی بہو کو گاڑی کے اندر بٹھا رہا تھا، جب میرا بیٹا شادی کے لیے برات لے کے گیا، اپنی بیوی کو گاڑی کے اندر بٹھا رہا تھا، میں بھی اس کے پاس کھڑا ہو گیا، میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھی، اس کونے میں مجھے ایک پھٹے پرانے کپڑوں والی بچی نظر آئی، میں نے کہا کون ہے؟ کہ اس کا باپ ریڑھی لگاتا ہے، اس کی شادی ہو گئی۔ کہ اللہ اکبر، جہیز کی وجہ سے کتنی مرتبہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر، میں نے ادھر مڑ کے دیکھا، میں نے کہا یہ کون ہے جس کے ہاتھوں میں گند لگا ہوا ہے؟ کہنے لگا یہ ابھی شادی کے برتن دھو کے آئی ہے، اس کی شادی ہو گئی، کہ اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں۔ میں نے ادھر ادھر دوڑائی، میں نے کہا کون ہے؟ کہ شادی والے فنکشن میں جھاڑو دینے والی، پونچھا مارنے والی ہے، کہ اس کی شادی ہو گئی، کہ اس کی ماں بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں۔ کہ میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے ان غریب بڑیوں کا رونا دیکھا، موٹے موٹے آنکھوں میں آنسو دیکھے، میں گھر آ گیا، میں نے کہا او میاں، او سیٹھ صاحب، آج تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا، یہی نہیں ہسا دے یا بیٹے کا ولیمہ کر دے۔ کہ رات کو میں لیٹا، میں نے کہا عرش والے اللہ سایہ مجھے مشورہ دے۔ فرمایا میری آنکھ لگی، گنبد خضرا والے سے ملاقات ہو گئی، میں نے کہا 30 لاکھ روپے کا ولیمہ کروں یا غریبڑیوں کے ہاتھ پیلے کر دوں؟ آواز آئی، لوگ کھا کے چلے جائیں گے، کوئی کہے گے نمک زیادہ، کوئی کہے گے مرچ زیادہ، جا صبح چلا جا غریبوں کے گھر تلاش کر، پتہ کر اس گھر سے ڈولی اٹھی کہ نہیں۔ جب آواز آئے جنازہ تو اٹھ گیا، ڈولی کوئی نہیں اٹھی، جا اپنا پیسہ اس گھر کے اندر دے آ، اس گھر کے اندر خوشیوں کو ڈال کے اپنے پیسوں کے ذریعے آ جا۔ اللہ اکبر، تجھے کیا پتا تو تیرا ولیمہ ہو جائے گا، ان کی برات آ جائے گی، تجھے حضور کا حوض کوثر نصیب ہو جائے گا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آخری بات عرض کر کے جاؤں گا۔ دوستو اللہ سے مانگا کرو ہمارا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہی رہے، ورنہ ہاتھ نیچے کر کے دیکھ لو، جب تک 2-4 گالیاں نہیں ملتی، ہڈاوڑ والا جوڑا بھی کوئی نہیں دیتا، پہلا جوڑا پرانا جوڑا بھی کوئی نہیں دیتا۔ لوگ ٹوٹی بھی جتیاں دے کے 20 روپے دے کے کہتے ہیں نبی صحیح تو ہے، سلوا لینا، ٹھیک کرا لینا، اور گالیاں بھی دے ہونا بھی اگلے سال ہی ہمیں، ہن زکوٰۃ ہر دن نہیں ملتی، 100 روپے زکوٰۃ کا دیا، 100 سے زیادہ کر دیا۔ اللہ اکبر، رات کا وقت ہے، اما السائل فلا تنہر، رات کا وقت ہے، چھوٹا بھائی بڑے کے دروازے پہ چلا گیا یا بڑا چھوٹے کے دروازے پہ چلا گیا اور جا کے کہا بھائی بھابھی تو نہیں جاگ رہی؟ کر نہیں، بچے کہاں سو رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کہ 3 دن ہو گئے دیہڑی کرتے ہوئے، مجھے مجھے دیہڑی نہیں ملی، صبح ناشتے کے لیے بچوں کے لیے پیسے کوئی نہیں، اب بھی دال کے اندر پانی ڈال کے گزارا کیا، 1000 روپے دے دے، دیہڑی لگی سب سے پہلے دروازے پہ لا کے دوں گا۔
اس بھائی نے سر جھکایا، کہنے لگا میرے پاس تو ہے نہیں، تیری بھابھی سے پوچھ کے آتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے رب دیکھ رہا تھا، 5-5 ہزار کے نوٹ گل کے تکیے کے نیچے رکھا۔ وہ لوگوں پیسے کا پیار زیادہ آیا، بھائی کا احساس نہ ہوا، گھر گیا اور جا کے اندر سے واپس آیا، 1000 کا نوٹ کا دیکھ وعدہ کر کل شام کتنے بجے دے کے جائے گا، اگر اسے پتہ لگ گیا تو عزت کا جنازہ کھڑا ہو جائے گا۔ صبح صبح میرے عزیزوں پرچون والی دکان پہ پہلے ہی جا کے کھڑا ہو گیا، چھوٹے بھائی نے گھر کا پردہ ہٹایا، دیکھا یہ وہی بھائی کھڑا ہے جس سے 1000 روپیہ لیا تھا۔ بار بار بچوں کو کہہ رہا دیکھو تایا ہی کھڑا کے چلا گیا، تایا کہاں جاتا، اس نے 1000 روپے کے پیچھے اسے ذلیل نہیں کرنا تھا، بڑی عزت کے ساتھ باہر آیا، اللہ اکبر، پرچون والے سے کہنے لگا پایا گھی دے دے، پایا چینی دے دے، پتی دے دے، فلانی چیز دے دے۔ بڑا کہنے لگا لے، چھوٹا کہنے لگا یا بڑا کہنے لگا 1000 روپے دا گھڑ تو گھڑ سامان دے لے کے جا، پھر رات رو روندہ ہویا میرے دروازے تے آئے گا۔ پرچون والا کہنے لگا چودھری صاحب کی ہویا، اور بس جی پیو صحیح کہنا سی کچھ کمال ہے پر نہ روے گا، راتی روندہ ہویا میرے کو لا گیا سی، میں 1000 روپے نہ دینا، جس کے گھر میں چائے نہ پکتی اس کے ہاتھ کے اندر جو تھیلی تھی ہاتھ کانپنے لگ گیا، کہ عرش والے تو نے ساری زندگی کھلایا کبھی ذلیل نہ کیا، اس نے ایک ناشتے کے 200 روپے دے کے اتنا ذلیل کیا، عرش والے یا مجھے بھی اس قابل کر دے یا اٹھا لے، رب کعبہ کی قسم ہے جب یہ روتا ہوا گھر آیا اور آ کے کہا مجھ سے اچھا بچے مر جاتے، سگا بھائی ذلیل نہ کرتا، اور تجھے کیا پتا تو 4 باتیں کہہ کے چلا گیا، خدا کا عرش تیری اس گفتگو سے کانپنے لگ گیا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ خطاب اپنے حبیب کو اللہ کہہ رہا ہے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، میں نے تجھے مکے کی گلیوں میں رلتا دیکھا، نہ تیری ماں نہ تیرا باپ نہ تیرا باپ، میرا محمد تیرے سر پر ہاتھ رکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، غار حرا میں کیا کرنے جاتے تھے، اپنے آپ کو ہدایت کی، اپنے آپ کے ہاتھ پکڑ۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرے محبوبہ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب بلال نے اذان دی اور اذان دینے کے بعد دروازے پر آ کے کہا الصلاۃ، آپ نے فرمایا تھا نا بلال اندر آ جا، بلال اندر آیا اور آپ کے جسم کو دیکھا کرتا ہی کوئی نہیں، بلال نے پوچھا کملی والے کہاں، کہ بلال آج کپڑے کی اتنی تنگی ہے، محمد کے وجود پہ کرتا ہی کوئی نہیں، میرا حبیبہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہمیں پتہ ہے جو پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے آج تیرے دسترخوان مدینے میں سجے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، میرا حبیب یتیم کو دیکھ کے منہ نہ پھیر لینا۔ صحابہ اکرام کے مجمع میں بیٹھے، فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا کائنات کے اندر سب سے بدترین گھر کون سا، اللہ کے نبی بے نمازیوں کا نہیں، اللہ کے نبی بے دینوں کا نہیں، فرمایا لوگوں آج میں بتاؤں کائنات کے اندر بدترین گھر کون سا، جی یا رسول اللہ، فرمایا جس گھر کے اندر یتیم ہو اور روٹی کپڑے کی وجہ سے رونے لگ کے رو کے اپنے باپ کو یاد کرنے لگ جائے، اللہ کے نزدیک کائنات کے اندر سب سے بدترین وہ گھر ہے جس گھر کے اندر یتیم رونے لگ جائے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، لوگوں جو تمہارے دروازے پہ آئے یوں نہ کہنا سیدھے بھوکے مار گئے، اگر اس نے بھوکا مار دیا کوئی دینے والا کوئی نہ ہوگا، کہا کرو اللہ تیرا شکر ہے۔ اور میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں مولوی عبید اللہ صاحب جمعۃ المبارک کے دن اپنی مسجد میں جایا کرو، اگر 10 20 50 روپے تو مسجد کے گلے میں ڈالتے ہو، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنے ملازموں کا، اپنی نوکرانیوں کا ہاتھ لگوا کے لایا کرو، پھر بسم اللہ پڑھ کے مسجد کی صندوقڑی میں ڈالا کرو۔ کیا سرکار مدینہ روح قلب و سینہ کا فرمان نہیں سنا، جن ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا ان ہاتھوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ بس یہی میرا پیغام تھا۔ آج میرے عزیزوں 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لو اور حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو چہرے پر، او فقیرہ اپنے آنسوں کو رائے گا، یہ ٹپ ٹپ جو گر رہا ہے اگر اللہ ایک آنسو جہنم کی آگ میں پھینک دے ساری بجھ جائے گی۔ میرے عزیزوں یہ آنسو ذرا پکڑ کے اپنی داڑھی شریف پر لگا لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جس آنکھوں سے آنسو نکلتا اپنے منہ پہ مل لیتا۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو منہ پر کیوں ملتا ہے؟ کہ تم نے نہیں سنا سرکار مدینہ سے
خشیت الہی کی وجہ سے جو آنسو چہرے پہ گر جائے، جسم کے جس حصے پہ لگ جائے، اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ رات کو کبھی بیٹھ کے موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے تنہائی میں دکان پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے رویا کرو، اور حضور کی سنت چہرے پر سجاؤ تاکہ ابھی ڈاک فرشتہ لے کے حضور کے روزے میں پہنچے۔ اور میرے عزیزو، ختم نبوت کے صدقے سے یہ ختم نبوت والا کام اللہ نے ہمارے ذمہ دے دیا۔ کیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، بھلائی والے کام کرنا ہے، برائی والے کاموں سے بچنا ہے۔ اس کام کے لیے میرے عزیزو جب تک ساری امت تیار نہیں ہوگی اس وقت تک میرے عزیزو ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ کہہ دو انشاءاللہ کاروبار والے بعد میں، دکان والے بعد میں، پہلے نبی کے کام والے ہیں۔ ساری دنیا کے اندر نبی کے کام والے لے کر نبی کے کام والے بن کے نکلو گے اور ساری دنیا کے اندر قرآن رحمان کا پیغام لے کے جاؤ گے، کوئی انشاءاللہ جائیں گے ساری دنیا کے اندر چلے 4 مہینے کے لیے، ساری زندگی کے لیے۔ اور اب بتاؤ اسی ہفتے اللہ کے راستے میں کل سے 3 دن کون لگائے گا؟ کون 3 دن؟ ماشاءاللہ، اور آج کھڑے کرو، اور آج کھڑے کرو، اللہ کے راستے میں 3 دن ماشاءاللہ کل سے جاؤ گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تمہاری حیاتی میں تمہاری عمر برکت عطا فرمائے، اللہ جل شانہ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ بس ایک